جسمانی اعتبار سے تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بھی بعد ہے، اور نور کی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام اشیاء اور کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے مطابق کل انبیاء کے بعد آخر الزمان نبی حضور علیہ السلام، سارے انبیاء کے بعد اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی، پہلی بات میلاد کا معنی پیدا ہونے کا وقت، پیدا ہونا۔ یہ میلاد ہم منا کر، میلاد کا جشن منا کر ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ لوگوں، اہل سنت گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں ہو سکتے۔ اللہ وہ ہے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، اور ہمارا نبی وہ ہے جو 12 ربیع الاول کو سیدہ آمنہ کے گھر میں جلوہ گر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو میلاد شرک کی جڑ کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے کہ میلاد منانے والا مشرک نہیں ہو سکتا، وہ حضور کی ولادت کا قائل ہے۔ اللہ وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، اس کی نہ میلاد ہے نہ وصال ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے اور قیامت تک کے لیے آئے، جسمانی طور پر 63 سالہ زندگی گزار کر عالم دنیا سے عالم برزخ میں اپنے روضہ پاک میں چلے گئے، لیکن فیوز و برکات اور سرکار کی تعلیمات، سرکار کا فیض، سرکار کے انعام و اکرام و قیامت تک باقی جاری اور ساری۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اس کے ہر چیز کے مقاصد ہوتے ہیں، ہر چیز کو منانے کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا میلاد شریف کا پروگرام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا پہلا مقصد اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار کرنا کہ لوگوں، یہ غلامان مصطفیٰ ہیں جن کا نبی کائنات میں جلوہ گر ہوا ہے۔ ایک بات، اور محبت کے اظہار کے لیے اس کا تذکرہ، جیسے جب ہم جشن چراغاں کرتے ہیں 14 اگست کو، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ دن ہے جس دن ہمیں یہ آزاد ریاست ملی، اللہ نے ہم پر انعام فرمایا کہ آزادی کی نعمت سے ہمیں سرفراز کیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں انسانیت بغض و عناد میں جل رہی تھی، جہالت میں بھٹک رہی تھی، گمراہی میں مبتلا تھی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے، بچیوں کو ذبح زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اے انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریباں تھی، بٹکی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو بھیج کر انسانیت کو علم کی روشنی سے سرفراز فرما دی۔ سبحان اللہ۔ محبوب کو بھیج کر
اللہ तबारक व ताला ने जहालत को नूर में बदल दिया, अल्लाह ने गुमराही को हिदायत में बदल दिया, भटकी हुई इंसानियत को सिराते मुस्तकीम दिखाने वाला नबी अता कर दिया। अब जितना किसी को प्यार होगा उतना वो उसका तज़किरा भी करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों बयान फरमाते हैं कि हजरत जाबिर और अब्दुल्ला, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में इसको रिवायत किया, वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनी इस्ना अशरा मिर रबीउल अव्वल, फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी, सुबह के वक्त पीर के दिन मक्का पाक में जलवागर हुए। सुभान अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है कि नबी पैदा तो एक मर्तबा हुए, लेकिन तुम खुशी हर साल क्यों मनाते हो? अब यहां पर दो बातें आपके गोश गुजार करता हूं। पहली बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा तो एक पीर को हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं। आपसे अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? फरमाया, इस दिन मेरी विलादत हुई। फीही यौमुन वलिदतु, ये वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई। नबी एक पीर को पैदा हुए थे, हर पीर को पैदा नहीं होते थे, लेकिन जब लौट कर पीर का दिन आता है तो शुक्राने के तौर पर मेरे नबी रोजा रखते हैं, ताकि पता चले एक रोजा रखकर उस दिन को मनाना ये भी एक शुक्र का तरीका है। हम भी कहते हैं नबी पैदा हर 12 रबीउल अव्वल को नहीं होता, पैदा तो एक मर्तबा हुए हैं। जैसे ही रबीउल अव्वल लौट कर आता है, मुसलमानों के लिए अपने आका की मिलाद की खुशियां फिर दोबारा आ जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह दूसरी बात, 1947 में 14 अगस्त जब आया था, पाकिस्तान एक मर्तबा आजाद हुआ, लेकिन 73 साल बीत गए। आज भी जब अगस्त लौट कर आता है, 14 अगस्त को तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। चरागा सरकारी और गैर सरकारी मकानात और घरों और इदारों पर की जाती है। तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। तहरीक पाकिस्तान के हवाला से उनको आर्टिकल लिखे जाते हैं, तोपों की सलामी पेश की जाती है, और जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना किरदार अदा किया, उन अकाबरीन की उन खिदमात का तहरीक में जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनका तज़किरा किया जाता है। एक मर्तबा आज़ाद हुआ, लेकिन हर साल खुशी मनाई जाती है। इसी तरह आमना के लाल जलवागर तो एक मर्तबा 12 रबीउल अव्वल को मक्का में हुए थे, लेकिन जब भी लौट कर 12 रबीउल अव्वल शरीफ आता है, रबीउल अव्वल का महीना आता है, मुसलमान अपने आका के मिलाद की खुशियां मनाते हैं। सुभान अल्लाह। तकरीबात का एहतमाम होता है। अब चलते चलते यहाँ पर एक और बात भी कर लीजिए। सुभान अल्लाह। कभी किसी ने नहीं पूछा जश्न ईद आज़ादी, भाई ये जश्न क्यों? अगर कोई सवाल करेगा तो कहेंगे कि इसको पाकिस्तान के मिलने की, आज़ाद रियासत होने की खुशी नहीं है। जिसको खुशी नहीं है, या वो इन मौके पर इतराज़ात करता है, तो हर समझने वाला समझ जाएगा कि ये अंदर से पाकिस्तान का मुल्क का गद्दार है। तो जो पाकिस्तान से मोहब्बत ना करे,
اپنے ملک سے محبت نہ کرے وہ ملک کا غدار ہے، جو آمنہ کے لال کی آمد پر خوشیاں نہ منائے، اعتراضات کرے، وہ گستاخ رسالت قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب سارا یہ تمام چراغاں، تقریبات اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ پاکستان کا ترانہ قیام کی صورت میں کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ یہ پاکستان کا ترانہ کیوں کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، تو جواب آئے گا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کا ترانہ کھڑے ہو کر پڑھنا وطن کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور کھڑے ہو کر آقا کی ذات پر درود و سلام پڑھنا مصطفیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ کیا بات ہے۔ تو درود و سلام سرکار کی آمد پر چراغا۔ اب کہتے ہیں ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے 63 سالہ زندگی گزار کر چلے گئے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بہتری کے لیے جائے تو اس وقت غم نہیں منایا جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا انا فرط لکم، فرمایا میں تمہارا فرط ہوں، میں تمہارا فرط ہوں۔ فرط عربی میں کسے کہتے ہیں؟ جو قافلے کی ضروریات جہاں پر قافلے نے پہنچنا ہو، 500 کا، 1000 کا، 10,000 کا قافلہ ہے، اس نے جس منزل پر پہنچنا ہو وہاں پر قافلے والوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، وہاں پر غسل کرنے کی ضرورت ہوگی، وہاں پر قضائے حاجت کی ضرورت ہوگی، وہاں پر سونے آرام کرنے کے لیے بستر کی ضرورت ہوگی، موسم کے مطابق وہاں پر انتظامات کرنا، اور قافلے والوں کو منزل پر پہنچ کر جن چیزوں کی ضرورت ہو ان ضروریات کو مہیا کرنے کے لیے، ان ضروریات کا اہتمام و انتظام کرنے کے لیے جو قافلے کی بہتری کے لیے پہلے چلا جائے، اس کو عربی میں فرد کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا امتی عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں جائے گا، وہاں اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے قبر میں پریشانی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حشر میں اس کو پیاس لگی ہوگی، پانی پینے کی ضرورت ہوگی، تو فرمایا میں اپنی امت کی بہتری کے لیے آگے جا رہا ہوں، میں امت کا فرد ہوں، تاکہ جب قافلہ کا امیر پہلے جاتا ہے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو قافلے والوں کو۔ اسی طرح فرمایا میں پہلے جا رہا ہوں، میری امت جب ادھر آئے تو ان کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو جو قافلے کی بہتری کے لیے انتظامات کرنے کے لیے جائے، اس کے جانے پر افسوس نہیں کیا جاتا۔ تو میرے نبی تو امت کی بہتری کے لیے آگے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جذباتی جملہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انا فرط لکم، فرمایا بھی میں بھی تمہارا فرط ہوں، تمہاری بہتری کے لیے آگے جا رہا ہوں۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیں، سرکار نے فرمایا، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، فرمایا میری اس دنیا میں رہنا بھی، زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس دنیا سے کوچ کر جانا، عالم برزخ میں چلا جانا بھی تمہارے لیے، میری زندگی اور موت دونوں تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب نبی فرما رہا ہے میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر غم کس چیز کا؟ اب آئے نبی کا دنیا میں، جب نبی دنیا میں موجود تھے، اللہ کی طرف سے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر احکامات کا نزول فرماتا ہے، امت کو
تعلیم ملتی ہے، امت کو پریشانی ہے، نبی کے صحابہ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جو پہلے کافر ہے کلمہ پڑھ کے صحابی بن جاتا ہے، قیامت تک کے لیے صحابی کی فضیلت مل گئی۔ اب یہ تو تھا 23 سال کا پیریڈ، اعلان نبوت کے بعد 63 سال تک سرکار نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اب جو کافر آیا کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا، اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ تو زندگی بہتر ہے۔ فرمایا جب میں اپنے روضہ پاک میں چلا جاؤں گا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا قیامت تک جو بھی غلام آ کر میری قبر کی زیارت کر لے گا اس کے لیے میری شفاعت کا مجدہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر کچھ ذہنوں میں خیال آتا ہے، بھائی جب نبی چلے گئے تو پھر تو سوگ منانا چاہیے۔ اب آئیں، سوگ کی مدت شریعت میں صرف 3 دن ہے۔ پہلی بات، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں، ہمارے نبی آج بھی زندہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں لوگوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ بولیے گج کے میرے نبی آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو کلمہ صحابہ پڑھتے تھے قیامت تک کلمہ چل رہا ہے، جو تعلیمات پر عمل صحابہ کرتے تھے قیامت تک موجود ہے، جو فیوز و برکات صحابہ کو ملتے تھے قیامت تک نبی کے فیوز و برکات موجود ہے۔ جس نبی کی نبوت قیامت تک زندہ ہے، نبوت صفت ہے، صفت موصوف کے بغیر نہیں رہ سکتی، جس کی صفت قیامت تک زندہ ہے تو ماننا پڑے گا وہ صفت والا محمد مصطفیٰ موصوف بھی قیامت تک زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی قیامت تک زندہ ہے۔ ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی ختم ہو جائے مٹی میں مل جائے اس کا ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب سوگ کی مدت شریعت نے مقرر کی 3 دن۔ فرمایا جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ 3 دن کے بعد سوگ نہ منائے۔ ہاں، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت سوگ 4 ماہ 10 دن ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، صحاح ستہ میں یہ روایات موجود ہے۔ ارے میرے نبی کا وصال 1 یا 2 ربیع الاول 11 ہجری کو آج سے 1431 سال پہلے ہوا۔ ارے لوگوں کو سوگ کا درس دینے والوں، شریعت مصطفیٰ کہتی ہے سوگ صرف 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے، اور خوشی قیامت تک جب چاہے منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اس لیے غم وہ منائیں جن کے مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہمارے آمنہ کے لال تو آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک آپ کا فیض اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ جو غلام جب چاہے جہاں سے چاہے اپنے آقا کو پکارے، چاہے تو نبی وہاں سے کرم فرما دے، چاہے تو نبی اس کے پاس جلوہ گری فرما دے۔ تو اس لیے اب اس موقع پر ہم کیا جھنڈے لگاتے ہیں، ہم گلیوں بازاروں میں جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت مکے والوں نے کیوں نہ منایا؟ بھائی جب نبی دنیا میں آئے تھے اس وقت سارے مکے کے لوگ حضور کے خاندان یا چند لوگ دین ابراہیمی پر تھے، باقی تو وہ کافر تھے۔ کافروں نے کیا خوشی منانی تھی؟ اب آئے دیکھیں، نبی جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق یدعون یا محمد یا رسول اللہ۔
ارے بڑے مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، چھوٹے بچے اور خدام مدینہ پاک کی گلیوں اور بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور انصار کی، بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ سرکار کی آمد پر دف بجا کر، کیا کر کے، وہ چھوٹی بچیاں نابالغ تھیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ داڑھی والا مسجد میں محراب میں دف لے کر بیٹھ جائے، وہ چھوٹی بچیاں نابالغ تھیں، انہوں نے دف بجائی۔ اس کی دلیل یہ بڑی داڑھی والے کے لیے نہیں ہے، نابالغ کی دلیل بالغ کے لیے نہیں ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی ہے مدینے کا چاند آفتاب نبوت ہم پر طلوع ہو گیا ہے۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور کر کیا رہی ہیں، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ واہ واہ، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ نبی کی آمد پر، ارے اگر نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جو مدینے کے غلام ہیں وہ خوشی مناتے ہیں، جب نبی عالم آخرت سے دنیا کی طرف جلوہ گری فرمائے، اس وقت نبی اپنے غلام اپنے آقا کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائے؟ بے شک بے شک۔ اب ہم نے دیکھا ایئرپورٹ سے لوگ مختلف شہروں سے جمع ہو رہے ہیں، کوئی سیالکوٹ سے آ رہا ہے، کوئی شیخ اپرا سرگودا سے آ رہا ہے، کوئی سائیوار رحیم یار خان سے جا رہا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ لاہور ایئرپورٹ پر امام کعبہ آ رہا ہے، خیر مقدمی کے بینر لگے ہوئے ہیں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل پر استقبال کے لیے جا رہا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے وہ گاڑی پر استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ ویلکم، خوش آمدید، امام کعبہ آ رہا ہے، خیر مکتبی جی آیا لو، بینر بھی لگے ہوئے ہیں۔ ارے جب امام کعبہ آئے تو تم جلوس نکالتے ہو، جب کعبے جس کے صدقے اللہ نے کعبہ دیا ہے کعبے والا آئے تو ہم جلوس نکال لیتے ہیں۔ کیا بات۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر خوش ہونا، خوشی منانا، یہ نبی کے غلاموں کا شعار ہے، طریقہ ہے۔ جو نبی کی آمد پر خوش نہیں ہوتا در حقیقت اس کو اندر سے مصطفیٰ سے پیار نہیں۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری شریف میں نقل کیا کہ جب ابو لہب کو پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے، عبداللہ کے ہاں بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو انگلی سے اشارہ کر کے کہا جاؤ میں تمہیں اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ اب 1 سال کے بعد حضرت عباس نے خواب دیکھا، تو دیکھتے کیا ہے کہ ان کو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ابو لہب سے میں نے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ مرنے کے بعد ہو رہا ہے؟ اس نے کہا حالت بڑی بری ہے، شدید عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، واہ واہ واہ، جس شہادت کی انگلی سے میں نے بھتیجے محمد کو آزاد کیا تھا، مجھے پانی مل جاتا ہے، اس سے مجھے سکون ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارے اگر ابو لہب نبی سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر
نبی کو لونڈی کو آزاد کرے، اللہ اس کی برکت سے اس کو جہنم کے عذاب سے تخفیف عطا کر دیتا ہے۔ جب نبی کے غلام کلمہ پڑھ کر نبی کی آمد کی خوشی کریں گے، اس وقت کتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اب یہاں پر 2-3 سوال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی جس نے خواب دیکھا وہ تو کافر تھا۔ پہلی بات تو یہی قابل توجہ ہے، ابو لہب جب اس کو موت آئی، یہ جنگ بدر کے بعد مرا ہے، اور حضرت عباس جنگ بدر میں قیدیوں میں بن کر آئے تھے، اس موقع پر مسلمان ہو گئے۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں تھے حضرت عباس، اور جب آپ نے فدیہ مانگا تھا تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کے، اس کے بعد ابو لہب فوت ہوا، اور اس کے سال بعد خواب دیکھا۔ حضرت عباس تو جنگ بدر کے موقع پر اسلام لے آئے تھے، تم کیوں کہتے ہو کہ وہ کافر تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کافر کا خواب حجت نہیں ہے، مطلقاً کافر کا خواب حجت نہیں ہے، تو پھر آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کافر کا خواب حجت ہوتا ہے یا نہیں؟ صرف ایک مثال قرآن سے ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ مصر جو ہے، عزیز مصر، اس نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات، کہ میں نے 7 موٹی تازی گاؤں کو دیکھا ہے کہ وہ 7 گائیں دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، مجھے افتونی فی رؤیا، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس کی خواب کی تعبیر بیان کی کہ تم پر 7 سال قحط سالی آئے گی، اس کے بعد 7 سال خوشحالی آئے گی، اس کے بعد تم پر ایک بارش آئے گی جس میں تمہیں سیراب کر دیا جائے گا۔ اگر کافر کا خواب حجت نہیں ہوتا تو عزیز مصر کے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کہیں کہ کافر کا خواب مطلقاً حجت ہی نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام فرماتے بھئی بادشاہ مصر وہ کافر ہے، کافر کے خواب کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، تو آپ نے تعبیر کیوں بیان کی اور قرآن نے اس کو ذکر کیوں کیا؟ پتہ چلا چاہے کافر خواب دیکھے اس کی بھی تعبیر بھی ہوتی ہے اور خواب کی حقیقت بھی ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ بھئی اس کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے تھے، تبت یدا ابی لہب و تب، جب قل نہیں تو جز کہاں رہا، جب ہاتھ ہی نہیں تو انگلی کہاں رہی، جب ساری نہیں تو درد کہاں رہا، جب قل ہی نہیں تو جز کہاں رہا، جب ہاتھ ہی تباہ ہو گئے ٹوٹ گئے تو پھر انگلی کہاں؟ ارے اس کا معنی آئیے تفاسیر اٹھائے، معتبر تفاسیر، اس کا معنی دنیا آخرت میں تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، اس کا حقیقتاً ہاتھ ٹوٹنا معنی نہیں۔ ایک بات یہ معتبر تفاسیر اٹھائے، ابن جریر اٹھائیں، ابن کثیر اٹھائیں، جلالین اٹھائیں، مزاری اٹھائیں، روح المعانی اٹھائیں، کبیر اٹھائیں، سب نے بیان کیا کہ ہاتھوں سے تباہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، چونکہ اعمال ہاتھوں کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کی ہاتھوں کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اس کا معنی یہ مفسرین نے بیان کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ دنیا سے میں ٹوٹ جائے تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہوگا، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا
فرمایا کیا ایحسب الانسان اللہ نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں اور اس کے جوڑوں کو دوبارہ تندرست توانا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اگر اس کے جوڑ الگ الگ بھی ہو جائے تو پھر بھی ہم اسے دوبارہ تندرست توانا کرنے پر قادر ہیں۔ اب دیکھیں، ایک کافر کی عاص بن وائل پرانی بوسیدہ ہڈی لے کر نبی کی بارگاہ میں آ کر پوچھتا ہے اس ہڈی کو اب بوسیدہ ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول چکا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ہم نے تو جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے جس رب نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا دوبارہ بھی وہ ان ہڈیوں کو دوبارہ سے زندگی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ جو نبی جو رب ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد ان کو دوبارہ حیات کا عطا فرمائے گا، وہی رب ابو لہب کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو بھی آخرت میں درست فرمائے گا۔ اب آئیں ایک حدیث مبارکہ بخاری مسلم کی عرض کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا۔ کیا کرنا؟ جلا دینا۔ اس کے بعد میری خاک جب ہو جائے اس خاک کو ہوا میں بکھیر دینا، پانی میں بہا دینا۔ تو اب اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کو جلایا، اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا، بکھیر دیا، پانی میں بہا دیا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ نے پانی کو ہوا کو حکم دیا، ذرات کو جمع کیا، اب وہ تندرست توانا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا مولا میں تجھ سے بڑا گناہ گار تھا، ڈرتا تھا کہ اللہ مجھے عذاب دے گا، میں نے تیرے خوف سے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ تم مجھ سے خوف کھاتا ہے، جو مجھ سے ڈر جائے میں اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کروں۔ واہ واہ سبحان۔ اب قابل توجہ بات ہے، ہاتھ ٹوٹ جائے تم کہتے ہو کہ ہاتھ جب ٹوٹ گیا تو کہاں سے آیا؟ اور اس کی تو جلا کر اس کی تو خاک بھی بکھیر دی گئی ہے، بہا دی گئی ہے، اور جس کی خاک بھی بہا دی گئی ہے وہ بندہ کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، ورنہ اس کی تو خاک بھی بہا دی گئی ہے، وہ آخرت میں کہاں سے آ گیا؟ جب بنی اسرائیل کا بندہ جس کی خاک کو بھی بہا دیا گیا ہے اللہ اس کو دوبارہ تندرست توانا پیدا کر کے اٹھانے پر قادر ہے، تو وہ رب ابو لہب کے ہاتھ بھی دوبارہ دینے پر قادر ہے۔ تو عزیزان محترم، جب کافر بتیجا سمجھ کر سرکار کے میلاد کی خوشی کرے اللہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، تو جب مومن خوشی منائے گا اس وقت کتنی رحمتوں کا نزول ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، ہر پیر کے دن مجھے شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے، سقیت۔ اب یہ جملہ کہنے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف جلد 2 میں روایت ہے، اگر تجھے تو پتہ چل گیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے تو انگلی کہاں، کل نہیں تو جز کہاں، سر نہیں تو درد کہاں، ارے یہ تجھے تو پتہ چل گیا اور امام بخاری نے یہ روایت نقل کی، انہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ ہمارا استدلال تو امام بخاری نے جو نقل کیا ہے اس سے ہے نا، تجھے پتہ چل گیا کہ اس کا ہاتھ ہی نہیں تھا تو امام بخاری کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ تو زیادہ علم والا سمجھ والا ہے یا امام بخاری زیادہ علم اور سمجھ والے؟ اب یہ جملہ وہ کہتا ہے ہر پیر کے دن مجھے شہادت کی انگلی سے پانی سے سیراب
کیا جاتا ہے۔ وہ ہر پیر کو آزاد نہیں کرتا تھا، اس نے آزاد سویبہ کو ایک پیر کو کیا تھا، لیکن جب پیر لوٹ کر آتا ہے اللہ اس کو فیض دوبارہ عطا کر دیتا ہے تاکہ پتہ چلے عمل ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، اس کی جزا ہر مرتبہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح نبی ایک مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، خوشیاں ہر ربیع الاول شریف میں منایا گیا۔ واہ واہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی خوشی، سرکار کے میلاد کی خوشی منانے کی اور سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر